بھی مریم نواز کے جو جھوٹے دعوے ہیں نا، اس پہ جو کام ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا ہے جیل سے بیٹھ کے، یہ کام تھا میاں اسلم اقبال کا اور حماد اظہر کا، جو کہ وہ نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے، پتہ نہیں کہاں پہ وہ لکھ کے دے چکے ہیں، کس کو وہ یقین دہانی کرا چکے ہیں میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر کہ ہم مریم نواز کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، پنجاب حکومت کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے، کوئی ان کی بیڈ گورننس پہ بات نہیں کریں گے، کوئی ان کی کرپشن اور لوٹ مار پہ سالڈ بات کوئی نہیں کریں گے. زمانی کلامی بات تو پورا پاکستان کر رہا ہے، آپ سالڈ بات کرتے ہیں نا. یہ آگے آپ سنیں ذرا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیسے فیکٹس بتائے ہیں. وہ کہتی ہیں نمبر 1، PKLI ہمارے دور میں مکمل طور پر فعال ہو چکا تھا. اس ہسپتال میں کامیابی کے ساتھ 800 سے زائد جگر ٹرانسپلانٹ اور 900 سے زائد گردے ٹرانسپلانٹ ہو چکے تھے. 70% آپریشن مفت کیے گئے تھے. شاید آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہاں تک کہ جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی شروع ہو چکے تھے. 15 سے زائد بون میرو ٹرانسپلانٹ پہلے ہی ہو چکے تھے. ہمارے دور میں جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے اعضاء کی پہلی پیمند کاری بھی ہوئی، اور قابل ستائش بات یہ ہے کہ یہ JCI سے منظور شدہ واحد سرکاری ہسپتال ہے. کریڈٹ انتظامیہ کو جاتا ہے. میں نے مکمل خلوص کے ساتھ اس ہسپتال کو لک آفٹر کیا، اگرچہ یہ شہباز شریف کا برین چائلڈ تھا. اس کا سہرا مطلب ان کو جاتا ہے. اس سے بڑی اعلیٰ ظرفی کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ برین چائلڈ کس کا تھا؟ شہباز شریف کا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو لک آفٹر کیا، اور جب ہم آئے ہم نے اس کو فعال کیا. یہاں پہ ہم نے ٹرانسپلانٹ شروع کروائے، کڈنی کا بھی، لیور کا بھی، اور 800 اور 900 ٹرانسپلانٹس ہوئے، بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ کیونکہ شہباز شریف کا برین چائلڈ تھا، شہباز شریف نے اس کا شروع کیا تھا تو ہم اس کو بند کر دیں. نہیں، ہم نے اس کو آگے بڑھایا کیونکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا ہوا تھا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی نے کون سی اس میں نئی سہولیات دی ہیں. میرے خیال میں محکمہ صحت نے آپ کی بیٹی کو صحیح طور پر آگاہ نہیں کیا کہ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے اشتہارات دے رہے ہیں، آپ کی بیٹی نے نیا کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ تو پہلے سے تھا. پھر وہ کہتی ہیں ہمارے دور میں موبائل ہسپتال فعال کیے گئے، یہ سہولت مضافاتی علاقوں کو فراہم کیے گئے. شاید آپ کو معلوم نہیں کہ یہ NA 130 میں بند ایریا میں رہائش پذیر لوگوں کے لیے شروع کیا گیا تھا، یہ جو موبائل ہاسپٹلز ہیں. اگر آپ اپنے حلقے میں گئے ہوتے تو آپ کو اس بارے میں ضرور معلوم ہوتا. کورونا کے دوران یہ موبائل ہسپتال مکمل طور پر فعال تھے اور ویکسینیشن کے لیے استعمال کیے گئے، تاہم ہم نے کبھی ان پر اپنے پوسٹر نہیں لگائے. نمبر 3، میں نے سوچا کہ مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے کہ ہمارے دور میں صحت کے میدان میں کیا کچھ ہوا، شاید اس طرح آپ بہتر طور پر اپنی بیٹی کی رہنمائی کر سکیں. اب وہ بتا رہی ہیں کہ PTI کے دور میں ہیلتھ میں کیا کچھ ہوا. یہ وہ کام ہے جو کاؤنٹر PTI کی باہر کی قیادت کو کرنا چاہیے تھا. کار کون رہی ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد بیٹھ کے جیل میں. پتہ نہیں اب میاں اسلم اقبال صاحب اور حماد اظہر صاحب کہاں ہیں، اتنے مصروف ہیں دونوں روپوش، اور ٹھیک روپوش ہیں کیونکہ ظاہر ہے خدا نخواستہ سامنے آئیں اغوا ہو جائیں، لیکن روپوشی میں بھی اتنے تابعدار ہیں اس نظام کے اداروں کے اور اس حکومت کے کہ کوئی ایسی بات وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کاؤنٹر کرنے کے لیے مریم نواز کو نہیں کریں گے جس سے پنجاب حکومت کو شرمندگی ہو، رسوائی ہو، پسپائی ہو، ننگے ہوں. وہ کوئی ایسا کام میاں اسلم اقبال صاحب اور حماد اظہر صاحب نہیں کریں گے. اچھا جی، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 60 صفحوں کا کاؤنٹر آ رہا ہے، وائٹ پیپر آ رہا ہے، جب وہ آئے گا تو اس پہ بات کر لیں گے، لیکن ابھی تک تو خیر وہ نہیں آیا. اب وہ بتا رہی ہیں کہ کیا کچھ کیا عمران خان کی حکومت میں، پنجاب حکومت نے. پہلا ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی. انہوں نے کہتی ہیں کہ ہم نے ایک اسٹریٹجی تیار کی 2018 سے لے کے 2028 تک ہمیں ہیلتھ میں کیا کیا کرنا چاہیے، اور اس میں بہت سے بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، انہوں نے ان کا ویژن شامل تھا اور ایک پورا انہوں نے اسٹریٹجی تیار کی، ایک پیپر تیار کیا. پھر وہ کہتی ہیں کہ اس کے جو ثبوت ہیں وہ فروری 2019 میں ہم نے اس پالیسی کو ڈاکومنٹ کی صورت میں شائع بھی کیا تھا کہ 2018 سے لے کے 2028 تک کیا کیا کچھ ہونا چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ برائے مہربانی اپنی بیٹی سے اس پالیسی کو پڑھنے کا کہیے، اور بہتر ہوگا کہ وہ اس پر عمل کرے جو ہم نے پالیسی 2018 سے لے کے 28 تک کی بنائی تھی کہ کیا کیا ہیلتھ میں کام ہونے چاہیے. ہم نے جو بھی اقدامات اٹھائے وہ اس دستاویز پر مبنی تھے جو صحت سے متعلق متعدد سائنسدانوں نے کیے تھے، کہ بہت سے جو جن کا ایکسپرٹ تھے ہیلتھ سے، انہوں نے بیٹھا پاکستان کی آبادی، پنجاب کے حالات، صورتحال، انٹرنیشنل چیزیں، ساری چیزوں پہ غور کر کے اور انہوں نے ایک یہ ڈاکومنٹ تیار کیا تھا. اب وہ آ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اسی ڈاکومنٹ میں ایک تھا یونیورسل ہیلتھ کوریج. اس کے سلسلے میں جنوری 2019 میں صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا گیا. آپ کو اتفاق کرنا چاہیے کہ یہ عمران خان کا اقدام تھا جس کی آپ نے بعد میں پیروی کی تھی، آپ نے فالو کیا تھا. اسلام آباد میں پہلے عمران خان نے KPK میں شروع کیا تھا ہیلتھ کارڈ. آپ کی بیٹی نے صحت کارڈ بند کیا. مجھے وہ آڈیو لیک یاد رہے گی جہاں اس نے اپنے چچا جی کو مشورہ دیا کہ ہمیں اس کارڈ کو بند کرنا ہوگا.
تیسری پارٹی کے جائزے کے مطابق، تھرڈ پارٹی آڈٹ کے مطابق، جب میں نے، وہ کہتے ہیں یاسمین راشد کہتی ہیں، جب میں نے چارج چھوڑا تو پنجاب میں 42 لاکھ خاندان 98% اطمینان کے ساتھ اس کارڈ کو استعمال کر چکے تھے۔ 42 لاکھ خاندان علاج کروا چکے تھے ہیلتھ کارڈ سے فری میں، اور ان میں سے 98% مطمئن تھے کہ ہمارا علاج بہت زبردست ہوا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اور کیا کیا، وہ کہتی ہیں زچہ و بچہ کی بلند شرح اموات سے نمٹنے کے لیے پورے پنجاب میں زچہ و بچہ ہسپتال، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل قائم کیے گئے تاکہ SDG کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے، کیونکہ خواتین کی ڈلیوری کے وقت اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس لیے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اسپیشل بنانے کا انیشیٹو تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے DG خان، لیا، ملتان، لاہور، اٹک اور میاں والی میں ہسپتال قائم کیے گئے۔ میاں والی ہسپتال اور لاہور کا جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے وہ دونوں فعال ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ باقی ہسپتال بھی بن گئے ہوں گے، کیونکہ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو یہ تکمیل کے قریب تھے۔ نمبر 4، ملتان کو ایک نیا نشتر 2 ہسپتال دیا، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا نام ہم نے عمران خان کے نام پر نہیں رکھا، اور اس ہسپتال کو مکمل ہونا چاہیے نشتر 2 کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ DG خان کو امراض قلب کا ایک نیا ہسپتال دیا گیا، اور ہماری حکومت کے دوران اسے فعال کیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رحیم یار خان میں سیٹلائٹ یونٹس کے ساتھ ایک نیا جنرل ہسپتال بنا دیا گیا۔ اس طرح ہمارے دور حکومت میں ہسپتالوں کا ایک جال بچھایا گیا، اور جو ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ ہاسپٹل بنے ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انسانی وسائل کا جو محکمہ ہے دستاویز کا، وہ ایک دستاویز کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تمام 42 نرسنگ اسکولز کو نرسنگ کالجز میں ڈیولپ کیا، ترقی دی، تاکہ نرسز جو ہیں پاکستان کے اندر جو نرسز ہیں وہ دنیا کے کہ ہم پلہ نرسنگ ڈگری حاصل کر سکیں، دنیا میں جس طرح سے ڈگری کے معیارات ہیں اس طرح کی ڈگری ان کو مل سکے۔ پہلے نرسنگ اسکول تھے، تو وہ کہتی ہیں ہم نے ان کو نرسنگ کالج بنایا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کالجز میں جو سیٹیں تھیں ان کی تعداد 1400 سے بڑھا کر 3200 کر دی۔ ان کا وظیفہ جو ہے وہ 21000 سے بڑھا کر 31000 کیا گیا۔ تمام مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز کو ایک نرسنگ کالج دیا۔ شاہدرہ میں FJMU سے منسلک پہلا لڑکوں کا نرسنگ کالج قائم کیا گیا۔ پہلا بیچ اب فارغ التحصیل ہونے والا ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن اور NTS کے ذریعے 33,000 سے زائد ماہرین صحت میرٹ پر بھرتی کیے گئے، جن میں ڈاکٹر، نرسز، ٹیکنیشینز، فارماسسٹ، سائیکالوجسٹ، فزیوتھراپسٹ اور پیرامیڈیکل سٹاف شامل تھا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 500 مرد نرسز بھرتی کیے گئے، جنہوں نے کووڈ کے دوران کلیدی کردار ادا کیا۔ بنیادی صحت کے دیکھ بھال اور روک تھام کی سطح پر کام۔ وہ کہتی ہیں ہم نے کیا کام کیا۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ WHO کی ٹائم لائن یہ تھی کہ 2022 تک جو ہے وہ کووڈ کی ویکسینیشن ہونی چاہیے، لیکن ہم نے 2021 میں ہی ویکسینیشنز کا عمل 92% مکمل کر لیا تھا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ کووڈ کے خلاف ہمارے اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ پنجاب نے قائدانہ کردار ادا کیا اور عالمی ادارہ صحت سے ستائش کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوئے۔ مزدوروں کو بھوک سے بچانے کے لیے عمران خان کے ذہن میں تھا، اس کا ویژن تھا کہ ہم نے مزدوروں کو بھوک سے بچانا ہے، اس لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ کووڈ کے خلاف سب سے کامیاب مدافعت پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان سر فہرست تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الجزیرہ میں شائع ہونے والا میرے آرٹیکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بنیادی صحت کے طور پر تمام ڈسٹرکٹ ہسپتالوں کو فعال رکھنا یقینی بنانے کے لیے 200 سے زیادہ ہم نے اینستھیزیا کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی اور ان کو ان ہاسپٹلز میں بھیجا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بنیادی صحت یونٹ جو ہے BHU جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ 24 گھنٹے اس کو فعال رکھنے کے لیے BHU کا اپ گریڈیشن پہلے سے جاری ہے اور 1200 BHUs تبدیل کیے جا چکے تھے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ٹیچنگ ہسپتال سے ملانے کا پائلٹ پروجیکٹ پر پہلے سے ہی کام جاری تھا۔ آگے وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ہماری حکومت میں صحت کے شعبے میں ہونے والے اقدامات میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا سکتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو ابھی بتائی تو کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو مکمل بتا سکتی ہوں کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے گرد بیٹھے بیوروکریٹس نیا نہیں، بیوروکریٹس جو ہیں وہ بیوروکریٹس نے انہیں درست معلومات نہیں دی ہیں۔ آخر میں میں یہ بھی بتا دوں کہ فرسٹ چائلڈ یونیورسٹی کا بنانا اور جو ہے وہ ہم نے وہ شروع کیا، اور اس کے لیے بھی وہ کہتی ہیں کہ یہ بھی ہمارا ایک انیشیٹو تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس طویل بیانیے سے آپ کو مزید تنگ کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ میں محکمہ صحت کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، اس پر میں بہت کچھ لکھ سکتی ہوں۔ میں نے اہم نکات آپ کے سامنے لکھنی ہیں۔ اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے تو میں کوٹ لکھپت جیل میں 24 گھنٹے دستیاب ہوں۔ 24 گھنٹے میں سے آپ جب آنا چاہیں میں اویلیبل ہوں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے سنجیدگی سے ہم نے کام کیا۔
مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی کو بائک لین کے اپنے منصوبے سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بارش اس کی تمام کوششیں بہا کر لے گئی ہے۔ مجھے واقعی اس کے لیے افسوس ہوا۔ آخر میں آپ کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے لیے فکر مند ہوں، کیونکہ وہ اپنا نام تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کیا وہ شریف کے نام سے مایوس ہو گیا ہے؟ کیونکہ اس نے پچھلے دنوں میں اعلان کیا کہ اگر انڈیا سے آگے نہیں نکلے تو میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب، آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ شاید وہ جانتے نہیں کہ آزادی کے بعد انڈیا میں کبھی مارشل لا نہیں لگا، کبھی ہائیبرڈ حکومت نہیں آئی، یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت کوئی نہیں رہی۔ انڈیا میں ہمیشہ سول بالادستی رہی ہے۔ ہمیں سول بالادستی کی ضرورت ہے اگر ہمیں پاکستان میں ترقی چاہیے۔ عوام کی مرضی ملک کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، اور جب تک میں حقیقی آزادی حاصل نہیں کر لیتی میری لڑائی جاری رہے گی۔ آپ کو بھی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو عمر کے اس حصے میں حقیقی آزادی نہیں چاہیے؟ یہ جسارت میں نے اس لیے کی کیونکہ آپ اور میں ہم اثر ہیں، ہم عمر ہیں۔ پاکستان کے عوام ان حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے جنہوں نے ان کی آزادی چھین لی ہے۔ میں ایک سچی پاکستانی ہوں۔ مجھے اللہ یہ جدوجہد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاکستان کے عوام کو اس مشکل سے نکالنے کی مدد عنایت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، کوٹ لکھپت جیل۔ یہ وہ لیٹر تھا، اس کا کنٹینٹ تھا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔